عرفان صاحب، ایک بڑا کلچر چل پڑا ہے کہ ایک شریف آدمی ہے، شریف شہری ہے، لیکن پولیس اس کی جیب میں پڑیا ڈال دیتی ہے کہ اس کی جیب میں سے منشیات نکلی ہے، اور یہ بڑھتے جا رہے ہیں ایسے واقعات۔ پولیس ایسا تشدد بھی کرتی ہے، کرپشن کا حصہ بھی بن رہی ہے۔ وہ بیچارہ جو ہے جس نے کبھی زندگی میں سگریٹ نہیں پیا اور اس کی جیب میں سے پڑیا نکال لیتی ہے، جیسے کچھ صحافیوں پر بھی ایسے الزامات لگے اور پھر کیس چلا، تو آپ بتائیں اس سائل کی کہاں داد رسی ہوگی؟ قانون کس طرح سے اس کی مدد کرے گا کہ وہ خود کو بے گناہ ثابت کر سکیں؟ سر دیکھیں کہ یہ اکثر ناکوں پہ ہوتا ہے، ناکوں میں کہانی بنائی جاتی ہے، یا مخالفین جو ہیں وہ پولیس کو مس یوز کرتے ہیں۔ یہ میٹر کچھ زیادہ نہیں تو تھوڑی ضرورت ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ پولیس کے اندر بھی اس کا کاؤنٹر سسٹم۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس والے ہی پکڑے جاتے ہیں، ایک تھانے کا SHO اپنے تھانے میں بند، ایک تھانے کا انچارج اپنے تھانے میں بند۔ پولیس کے اندر بھی اس کا سسٹم موجود ہے کہ پولیس والا اگر زیادتی کرتا ہے اس کے پاس اختیار ہے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے ہائی اپس پہ جا کے کمپلینٹ کر کے اپنی انکوائری کرا سکتا ہے۔ ایک ریمیڈی اس کے پاس یہ ہے۔ دوسری ریمیڈی یہ ہے کہ اگر اس نے زیادتی کی ہے تو اس کے خلاف وہ پرائیویٹ اٹ سیلف وہ بھی افینس کر رہا ہے نا، جو غلط کر رہا ہے، تو افینس کی وہ پرائیویٹ کمپلینٹ فائل کر سکتا ہے۔ پرائیویٹ کمپلینٹ کر کے کر سکتا ہے کہ جناب میرا ایک انوسنٹ شہری ہوں، میرے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے، اس نے میرے ساتھ یہ وقوع کیا ہے اور اس کو کورٹ قانون کے مطابق سزا دے۔ اور اس طرح جب پرائیویٹ کمپلینٹس کورٹس میں آتی ہیں، کورٹس بالکل انٹرٹین کرتی ہے اور پروسیڈ بھی کرتی ہے۔ عام شہری کے لیے دونوں آپشن موجود ہیں، وہ پولیس کے پاس بھی ہائی اپس پہ جا سکتا ہے اور وہ کورٹ بھی جا سکتا ہے کہ میرے ساتھ جو زیادتی ہے اس کا ازالہ کیا جائے، اور پراپر ان کی ہیئرنگ ہوتی ہے۔ اور میں نے دیکھے ہیں کہ پولیس والے سزا ہوتے بھی، محکمے سے معطل ہوتے بھی، ڈسمس ہوتے بھی میں نے دیکھے ہیں۔ اور لیکن ہم لوگوں کا کیا، ہم لوگوں کا خوف بہت ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہوئی، کسی کو پتہ نہ چلے۔ دوسرا یہ ہے کہ اب ہمیں جانا نہ پڑے۔ تیسرا یہ پولیس والے ہیں، ان کے ساتھ متھا اچھا نہیں ہے، کہ لوگ اوائڈ کرتے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو قانون کا واقف ہے، جس کو پتہ ہے، وہ دونوں فورم پہ جا سکتا ہے، اور دونوں فورم پہ جا کے اس کو بالکل انصاف ملتا ہے، اور اسے اپنے رائٹ سے ویجیلنٹ ہو تو اس کو بالکل رائٹس مل جاتے ہیں، اس کی زیادتی نہیں ہوتی۔ قابل ضمانت ہوتا ہے؟ اب اس کے کیا کیا درجے ہیں؟ کتنی منشیات برآمد ہو تو اس کی ضمانت ہوتی ہے اور کس کی ضمانت نہیں ہوتی؟ ضمانت والا کنسیپٹ کیا ہے؟ عدالت اپنے طور پہ دیکھتی ہے کہ کیا یہ عدالت وزن کے حساب سے نہیں عدالت نے ضمانت کرنی۔ عدالت نے دیکھنا ہے کہ کون سا وقوع جو ڈاؤٹ فل ہے اور کون سا وقوع ڈاؤٹ فل نہیں ہے۔ یہ منشیات قسم میں اسپیشلی منشیات قسم میں ہم دیکھیں 5 کلو والے کی بیل ہو جاتی ہے، منشیات میں ہم نے دیکھا 1200 گرام کی بیل نہیں ہوتی۔ کہ عدالت کے اندر شکوک و شبہات جب پیدا ہوتے ہیں کسی کیس میں، عدالت ضمانت لے لیتی ہے۔ مثلا کس طرح شکوک و شبہات بڑا پیدا ہوتے ہیں؟ فار ایگزامپل ایک بندہ وہ لکھتا ہے کہ FIR کے اندر کہ میں نے اس طرح مشکوک جان کو شخص کو روکا، اس کو پکڑا، اور الٹیمیٹلی میں نے جب اس کی سرچ کیا تو اس سے اتنی منشیات نکل آئی۔ اب فرض کریں اس کی موبائل لوکیشن لی جائے، اس کا ڈیٹا ویریفائی کیا جائے، ایٹ دیٹ ٹائم وہ وہاں پہ نکلے ہی نہ، اس بندے کی موجودگی کسی اور جگہ پہ، اس کا ڈاکومنٹ آ گیا، وہ تو اویلیبل ہی نہیں تھا ایٹ دیٹ ٹائم۔ اٹ مین انہوں نے کسی اور جگہ سے اٹھایا ہے، یہاں پہ آ کے اس کو پلانٹ کر دیا ہے۔ اور سیکنڈلی جب نقشے بناتے ہیں، نقشوں کے اندر بھی بڑی چیزیں چھوڑ جاتے ہیں، کیونکہ جب جھوٹے کیس ہوتے ہیں نا، اس میں خلا ہمیشہ برقرار رہتے ہیں، خلا اس میں ہوتے ہیں۔ الٹیمیٹلی جب عدالت جاتے ہیں، عدالت کو 1 منٹ میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پرچہ جھوٹا ہے یا سچا ہے۔ اب دیکھیں، میں پہلے بھی بات کر رہا ہوں، عدالت کے پاس اعلامی علم نہیں ہے، عدالت کے پاس کاغذات ہیں، وہ کاغذات ہی ڈاؤٹ فل کر دیتے ہیں۔ کئی کیسز ایسے ہیں کہ ایک پولیس نے پکڑا ہے، وہ وقوع کہیں اور کا ہے، پولیس پلانٹ کسی اور فارم میں کر رہی ہے، ان کے ڈاکومنٹیشن آپس میں کلیش کر جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک FIR سے لے کے تفتیش تک کتنے لوگ انوالو ہیں۔ جھوٹے پرچے میں نے دیکھا ہے یہ موسٹ آف آل پکڑے جاتے ہیں، اپنی کہیں نہ کہیں یہ کمی ایسی چھوڑتے ہیں، کیونکہ وہ بندہ سچا ہے، اس کی اللہ کی ذات سائڈ سے مدد ہو رہی ہے کہ ان کی اپنی ڈاکومنٹیشن میں ہی لیکونا رہ جاتے ہیں۔ صحیح، تھینک یو، پلیز، بہت بہت شکریہ۔